لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب؟ امید رکھتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین. آج ہمارا ٹاپک ہے ہم ایک کامیاب رائٹر کیسے بن سکتے ہیں. کامیاب رائٹر بننے کے لیے کچھ سٹیپس ہیں جن کو فالو کرنا بہت ضروری ہے، اور ان سٹیپس کو فالو کر کے ہم اپنی جو ہے وہ رائٹنگ کو بہتر کر سکتے ہیں، اور ہم ایک اچھا رائٹر بن سکتے ہیں. فرسٹ چیز جو ہے وہ ہے کہ جو اچھا ریڈر ہوتا ہے وہی اچھا رائٹر ہوتا ہے. جو بہت زیادہ اسٹڈی کرتا ہے اور جس کی ریڈنگ ہیبٹ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے وہی اچھا رائٹر بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ریڈنگ ہیبٹ اسٹرانگ کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ناولس پڑھیں، کیونکہ ناولس جو ہیں وہ انسان کو بہت زیادہ لیزی کر دیتے ہیں، اور بہت سے ناول ایسے ہیں جو انسان کو ایسی امیجنیشن دنیا میں لے جاتے ہیں جس سے وہ باہر نہیں آنا چاہتا، اور جب وہ باہر آتا ہے تو اس کو ایسی عجیب سی کیفیت اس کی ہو جاتی ہے کہ جو اس کو بس ناولس کی دنیا میں سکون ملتا ہے، اس کو باقی جو دنیا جو ہماری اصل دنیا ہے اس میں اس کو کوئی سکون نہیں ملتا. اور زیادہ تر ہماری جو گرلز ہیں وہ بہت زیادہ ناولس پڑھتی ہیں، اور ان کا جو ہے وہ ایک جو اصل دنیا ہے اس سے ان کو کوئی سکون نہیں مل رہا ہوتا، اور جو ناولس کی دنیا ان کو وہاں ہی سکون مل رہا ہوتا ہے. تو میں یہاں یہ بات نہیں کر رہی کہ ناول جو ہے وہ غلط ہیں اور ان کو نہیں پڑھنا چاہیے، میں بات کر رہی ہوں کہ لیزینس کی، کہ جب انسان بہت زیادہ امیجنیشن کی دنیا میں رہتا ہے تو وہ لیزینس کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے اچھا رائٹر بننا ہے تو آپ کو ایسی بکس پڑھنی چاہیے جو آپ کو انرجیٹک کریں، جو آپ کو موٹیویٹ کریں، جو آپ کو گائیڈ کریں. ٹھیک ہے، تو یہاں آپ کو ایسی بکس لینی ہیں جو موٹیویشن دیں آپ کو. ٹھیک ہے، جو آپ کو امیجنیشن کی طرف نہ لے کر جائیں، جس میں بہت زیادہ تصوراتی دنیا ہو، بلکہ ایسی بکس پڑھیں جو ریئلسٹک ہوں. ٹھیک ہے، جن میں امیجنیشن کم ہو لیکن وہ ریئل چیزوں پر ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں پڑھیں، تو وہ آپ کو اصل دنیا کی طرف جو ہے وہ لے کر جائیں گی. آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل دنیا جو ہے حقیقت میں وہ ہے کیا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جب آپ پڑھیں گی تو آپ کو جو اپنی دنیا ہے اس کا جو مشاہدہ کرنا ہے وہ آسان ہو جائے گا. فار ایگزامپل، ایک عام انسان ہے، وہ ایک درخت کو دیکھتا ہے جس کے اوپر سے خزاں گزر چکی ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ درخت جو ہے وہ بہت زیادہ بوسیدہ ہو چکا ہے، اس کے پتے جھڑ چکے ہیں اور وہ بہت پرانا ہو چکا ہے. لیکن وہ بس اتنا ہی اس کے بارے میں مشاہدہ کرتا ہے اور چلتا ہے. ٹھیک ہے، اب ایک رائٹر وہاں سے گزرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک درخت ہے جس کے اوپر سے خزاں گزر چکی ہے، درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں. تو وہ جب اس چیز کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے اوپر ایک نظم لکھ دیتا ہے، یا اس کے اوپر ایک مضمون لکھ دیتا ہے کہ ایک درخت ہے اور اس کے اوپر سے خزاں گزر گئی ہے، اس سے پہلے کا کیا اس کا حال تھا، پھر خزاں گزرنے کے بعد اس کی کیا کیفیت ہے، اور اس کے جتنے بھی ماہ و سال ہیں وہ ان کے بارے میں وہ لکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک رائٹر اور ایک عام انسان میں فرق ہے کہ عام انسان چیزوں کی ڈیپتھ میں جا کے اسٹڈی نہیں کرتا، ان کو ڈیپتھ میں جا کے دیکھتا نہیں ہے، ان کو ڈیپتھ میں جا کے لکھتا نہیں ہے. لیکن جب رائٹر لکھتا ہے تو وہ ان کے بارے میں ہر چیز کو لکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے ایک اچھا رائٹر بننا ہے تو آپ کو ایک اچھا مشاہدہ کرنے والا بننا چاہیے. آپ کو ہر چیز کے بارے میں جو ہے وہ پرکھنا چاہیے کہ اچھا یہ چیز ہے اور اس سے پہلے اس کی کیا کیفیت تھی، اس کے بعد کیا کیفیت تھی، اور آنے والے چند سالوں میں اس کی کیا کیفیت ہوگی. اب اداس ہر کوئی انسان ہوتا ہے، لیکن جب ایک عام انسان اداس ہوتا ہے تو وہ بس اپنی اداسی کو چیزوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے کہ میرے پاس فلاں چیز کی کمی ہے تو میں اس لیے اداس ہوں، اور وغیرہ وغیرہ. لیکن جب رائٹر اداس ہوتا ہے تو وہ اپنی اداسی کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیتا ہے، اور اس کے لفظ جو ہیں وہ امر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور میں مثال آپ کو دیتی ہوں کہ بلبل کی مثال لے لیں. بلبل ہر انسان دیکھتا ہے، ہر عام انسان نے دیکھی ہوئی ہے. کچھ لوگ بلبل کو نہیں بھی دیکھتے اور ان کو لگتا ہے کہ بلبل جو ہے وہ ایک نایاب پرندہ نظر نہیں آتا. چلے یہ الگ بات ہے، لیکن بلبل تو دیکھی ہوئی ہے سب نے.
اب جب شاعر نے اس بلبل کو دیکھا تو اس نے اس کے اوپر پورا دیوان لکھ دیا، لیکن جب عام انسان نے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ ایک خوبصورت پرندہ ہے۔ تو اگر ہمیں کامیاب رائٹر بننا ہے تو ہمیں چیزوں کو بہت زیادہ ڈیپتھ میں دیکھنا پڑے گا، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں اتنی گہرائی میں ان کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ جب عام انسان پڑھے تو اس کو اچھے سے ان چیزوں کی سمجھ آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ ہمیں کامیاب رائٹر بننے کے لیے اپنے مشاہدے کو جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ کرنا پڑے گا۔ اور ایک تو چیز ہوگی ریڈنگ کی، ٹھیک ہے، دوسری چیز ہوگی مشاہدے کی، تیسری چیز ہوگی کہ آپ نے بکس کون سی پڑھنی ہیں۔ میں نے پہلے بات کی کہ ناول جو ہیں وہ انسان کو لیزینس کر دیتے ہیں، اور ہمیں وہ بکس پڑھنی چاہیے جو موٹیویٹ کریں، گائیڈ کریں۔ تو یہ بکس جو ہیں وہ آپ کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کے جو ٹیسٹ کے مطابق ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کا ٹیسٹ ہے نا شاعری کی طرف تو آپ کو ان چیزوں کو جو ہے ان بکس کو پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ کا ٹیسٹ ہے نا کہانیوں کی طرف تو آپ کو ان بکس کو پڑھنا چاہیے جو بہت زیادہ اچھی ہوں، جن میں ریئلسٹک چیزیں ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا ٹیسٹ ہے نا کہ آپ نے جو لکھنا ہے تو کالم وغیرہ لکھنا ہے تو آپ ان کالم نگاروں کو پڑھیں جو بہت زیادہ کامیاب ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ ان کالم نگاروں کو پڑھیں جو بہت چھوٹے لیول پر ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے اتنی زیادہ شہرت حاصل نہیں کی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ان کالم نگاروں میں کیا فرق ہے اور ان کالم نگاروں میں کیا فرق ہے جو بہت زیادہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ جب پڑھیں گی نا سٹوریز کی، تو سٹوریز میں بھی ان رائٹرز کو پڑھیں کہ جو بہت زیادہ چھوٹے لیول کے تھے، جنہوں نے اتنی زیادہ شہرت حاصل نہیں کی۔ پھر ان رائٹرز کو پڑھیں جن نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی۔ تو پھر آپ کو ڈفرینس پتہ چل جائے گا کہ اچھا انہوں نے کیا مسٹیکس کی تھی تو ان کو اتنی زیادہ جو ہے وہ نہیں ملی شہرت، اور ان لوگوں کو کیسے شہرت مل گئی کہ جنہوں نے بہت وہ بلندی پر کیسے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جب آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے یہ مسٹیکس نہیں کرنی اور ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور ایک اور چیز کہ ہمیں جو اپنی رائٹنگ ہے اس کو موبائل پر لکھنے کی بجائے ہمیں اپنے رجسٹر پر یا اپنی کاپی پر لکھنا چاہیے۔ فار ایگزامپل آپ کسی بھی چیز کے اوپر نظم لکھ رہے ہیں یا غزل لکھ رہے ہیں یا کوئی کہانی، کالم، مضمون کچھ بھی لکھ رہے ہیں تو اس کو موبائل میں ٹائپنگ کرنے سے پہلے آپ اپنے رجسٹر پر لکھیں۔ جب آپ رجسٹر پر لکھیں گے تو آپ اس کو ایک بار پڑھیں گے، آپ کو اس میں سے مسٹیکس نظر آئیں گے، پھر آپ ان کو کٹ کریں اور اس کے اوپر آپ لکھیں۔ پھر آپ دوسری بار جب پڑھیں گے پھر آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں کیا پتہ آپ جب پڑھی ہوں تو آپ کے اندر اور چیزیں آ جائیں لکھنے کے لیے کہ مجھے یہاں اس چیز کی جگہ یہ چیز بھی لکھنی چاہیے تھی۔ پھر اس طرح آپ کی جو ہے وہ رائٹنگ بہتر ہو سکتی ہے، آپ ایک اچھا رائٹر بن سکتے ہیں۔ اگر آپ زیادہ تر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ موبائل پر ٹائپنگ کرتے ہیں اور پروف ریڈنگ بھی نہیں کرتے اور پھر اس کو جو ہے وہ اگلے بندے کو سینڈ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ نے ایک اچھا رائٹر بننا ہے تو آپ کو سب سے پہلے اپنی جو کاپی ہے اس کے اوپر لکھنا چاہیے اور پھر بار بار اس کو ریڈ کرنا چاہیے۔ اگر اس میں سے کوئی مسٹیکس نکلتی ہیں تو آپ ان کو انڈر لائن کریں اور اس کے بعد پھر آپ نا ان مسٹیکس کو جو ہے وہ جو آپ نے ہائی لائٹ کی ہیں ان کو ٹھیک کریں۔ تو اس طرح بھی آپ اپنی جو رائٹنگ ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔